بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، ہمارا باب البقاء اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس اس کا مطلب یہ ہے کہ تھی گری پڑی چیز جس کا کوئی باقی نہ یا اس کو اٹھانے والا کوئی ایسا شخص نہ ہو، کے بارے میں کیا حکم ہے. اس پہ ہمیں کچھ پہلے حدیث سے جو ہے وہ گزر چکی ہیں، جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایسی اشیاء کھانے پینے والی ہیں، اگر وہ معمولی ہوں تو ان کو انسان اٹھا کر استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بالکل ضائع ہونے والی ہے ایسی چیز کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے. لیکن دونوں میں یہ تیقن رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ یہ اس کا جو مالک ہے یا اس کا جو والی وارث ہے وہ موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی چیز میسر آئے ہم دیکھیں تو ہم اٹھا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، بے شک وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ہمیں یقین ہو یا اندازہ ہو کہ فلاں اس کا مالک ہے. اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ جس میں مالک کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ معمولی چیزیں جو ہیں یہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، بطور خاص کھائی جا سکتی ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کو گرے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو یا خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اس کو کھا لوں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی اشیاء جو کہ تھوڑی سی قیمتی ہیں یا وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہیں لیکن ان کا ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے، وہ اشیاء جو ہیں ان کو آپ 3 دن مسلسل اس کا علم وغیرہ کریں اور پھر اس کے بعد بھی آپ اس کو استعمال تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ساتھ بعد بھی اگر کوئی شخص یا کبھی بھی کوئی شخص آ جائے اور دعویٰ کرے کہ چیز گری تھی واپس لوٹانی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس ہی اس کو استعمال کر لے، بے شک سال ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ضائع کر دے یا اس کے بارے میں پوچھے جو مالک ہے اس کو لوٹا نہ سکے. اسی طرح آج ایک حدیث ہمارے ہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے سیدنا عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن لقطة الحاج، عن لقطة الحاج، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجی کا ہوا کوئی سامان ہے یا اس چیز ہے اس کو اٹھانے سے منع فرما دیا ہے کہ نہا عن لقطة الحاج، کہ ایسی چیز جو حاجی کی ہے وہ انسان استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا نہیں سکتا، اٹھانا نہیں چاہیے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ جو چیز بھی بیت اللہ کی طرف جانے والی ہے وہ بطور خاص جو قربانی وغیرہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نشان زدہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ معروف ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے ہے اور اب یہ وہیں جا کے اس کو ذبح ہونا ہے، تو اس سے کوئی شخص تعرض نہیں کرتا. اسی طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنے قربانیوں کو ساتھ لے جاتے تھے تو ہم نے پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شعار کرتے تھے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز باندھ دیتے تھے جس سے وہ معروف ہو جاتی کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یا اس کو زخم کرتے تھوڑا سا چھوٹا سا زخم لگا کے اس کا خون جو ہے اس کے اوپر مل دیا جاتا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. اس کو شعار کہتے ہیں.
اگر کوئی حاجی ایسا ہو جو کہ جا رہا ہو اور راستے میں اس کی کوئی چیز گر جائے، تو ایک تو وہ ہے کہ بالکل سنسان بے آباد علاقے میں اگر اس کی کوئی چیز گری ہے تو انسان کو یہ اندازہ ہو کہ اب یہاں سے گزرنا تو کسی کا محال ہے، تو اس بنا پر اس کو لے جایا جا سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا، وگرنہ اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا جہاں یہ یقین ہو کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ گزرنے والا ہوگا۔ تو ایسے علاقے سے جو ہے حاجی کا نقطہ جو ہے اس کو اٹھانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر بھی بعض اشیاء پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم نہیں ہے کہ وہ ان کو استعمال میں لے آئیں یا اٹھا لیں، اللہ کہ وہ اشیاء جو کہ اسپیشلی خدمات میں موجود ہوتی ہیں، جیسے گلاسز وغیرہ ہیں یا اس طرح کی پانی وغیرہ کے لیے وہ چیزیں ہیں، یا جائے نماز ہے یا کرسیاں وغیرہ ہیں جو عام نمازی کے لیے موجود ہوتی ہیں، تو ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ رکھی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن جب ایک انسان کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ کسی حاجی کی چیز پڑی ہے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ خیال اور دھیان نہیں رکھتے کہ حجاج کے جوتے بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں، جیسے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد حرام کے دروازے کے باہر وہ جوتے کچھ پڑے ہوتے ہیں، وہیں سے پہنے اور وہیں پہ اتار دیے، اور اسی طرح کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کے بارے میں ابھی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ اس کی ہے یا کسی اور کی ہے، یا اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی استعمال کر لے، یا کسی حاجی نے پہنی ہوئی تھی اور وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے، انسان کو اپنی اشیاء استعمال کرنی چاہیے اور دوسروں کی اشیاء استعمال نہیں کرنی چاہیے بطور خاص، جبکہ وہ حج کے ایک خاص موقع کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوا ہو، تو حاجی کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے سبق، کوئی حدیث کوئی پڑھے گا؟ وعن المقدام بن معدي كربة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا یحل، الا خبردار ہو جاؤ، جان لو، لا یحل ذو ناب من السباع، درندوں میں سے کچلی والا جانور یہ حلال نہیں ہے، ولا الحمار الاہلی، اور گھریلو گدھا یہ بھی حلال نہیں ہے، ولا اللقطة من مال معاہد، اور ذمی کے مال میں سے گری ہوئی اٹھائی ہوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، الا ان یستغنی عنہا، الا یہ کہ وہ ذمی اس سے مستغنی ہو جائے یعنی بے نیاز ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو نقطے کے حوالے سے بھی اگر آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ شاید کسی مسلمان کی نہیں ہے، کسی غیر مسلم کی چیز ہے، تب بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو اٹھایا جائے۔ کسی غیر مسلم کی چیز کو بھی جو کہ ذمی ہو اس کو بھی اٹھانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ استعمال کرنے میں شریعت نے کچھ نہ کچھ اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، ان میں سے ذو ناب من السباع، یہ وہ جانور ہے جو کچلیوں والا ہوتا ہے۔ ناب کی جمع انیاب ہے، انیاب ان دانتوں کو کہتے ہیں جو رباعی دانتوں کے ساتھ نکیلے دانت ہوتے ہیں، جیسے یہ نکیلے دانت بڑے 4 دانت ہوتے ہیں، یہ عموماً درندوں کے ہوتے ہیں۔
اچھلی والے درندوں سے مراد وہ جانور ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں۔ السباع سبعن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے درندے۔ اور معاہد سے مراد ذمی ہے، جس کے ساتھ اسلامی حکومت نے امان عہد کیا ہو، اس سے اسے جو ہے وہ معاہد کہا جاتا ہے۔ یستغنی یعنی بے نیاز اور بے پرواہ ہونا ہے۔ اس سے مراد وہ معمولی اشیاء ہے جن میں ذمہ مالک کی رغبت نہ ہو اور اسے ان کی ضرورت نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ کی گری پڑی چیز کا بھی وہی حکم ہے جو مسلمان کی گری پڑی چیز کا ہے، اور ذمہ کے مال کی حرمت بھی اسی طرح ہے جیسے مسلمان کے مال کی ہے، کیونکہ ذمہ سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے کہ وہ اسے اس کی جان مال میں امان دے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسی معمولی چیز ہو کہ مالک کو جس کی ضرورت ہی نہ ہو اور جس کا گم ہو جانا اس پر گراں نہ گزرے، مثلا کھجور وغیرہ، تو پھر اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ ذمہ کی ہو یا غیر ذمہ کی۔ باب الفرائض فرائض جو ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وراثت کا باب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا مال بھی ہوتا ہے۔ اس مال کو کون لے گا، کس طرح استعمال کیا جائے گا، تو اس حوالے سے جو ہے یہ باب ہے۔ اس کے اندر ہر ایک جو عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہر چیز معین فرما کر واضح کر دیا ہے، تاکہ مرنے والے کے بعد کوئی لڑائی وغیرہ نہ ہو، تو اس کو فرائض کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ الحقو الفرائض بأہلها، پہنچا دو جو فرض ہے، جو چیزیں فریضے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، یعنی وراثت کو، بأہلها ان کے اہل تک۔ فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، پھر جو کچھ بچ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی مذکر وارث کے لیے ہے۔ ایسا شخص کہ بیٹا ہے یا بھائی ہے، اگر بیٹا نہیں بھائی ہے، عالم ہے، تو اس سے جو بچ جاتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے باقی حصہ۔ اب جو قریبی ایسے اشخاص ہیں جو کہ مرد ہونے کے اعتبار سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہے، بیٹے کے بعد اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتے اور پڑپوتے وغیرہ، پھر اس کے بعد پڑپوتے ہیں۔ اسی طرح باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اسی طرح بھائی ہے، بھتیجے ہیں، یا چچے یا ان کی اولاد۔ تو جب ایک نہیں ہوگا تو دوسرا ظاہر کی جگہ لے لے گا۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں مقرر فرمائی ہیں، اور اس میں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے گا، یعنی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل فرائض کو ان کے حصے ادا کر دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ سب سے قریبی فرد کو دیا جائے۔ اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے اجماع نقل فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک وضاحت فرمائی ہے، شارح نے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے متعلق جو احکام ہیں ان کو سمجھیں۔ پہلے بیٹے اور بیٹیوں کی جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کے وارث صرف ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو ان میں مال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ۔
اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب ورثہ مذکر و مؤنث کی ایک جماعت ہو تو مذکر مؤنث دگنے حصے کے وارث ہوں گے۔ تیسری صورت اگر اولاد کے ساتھ اصحاب الفروض یعنی خامد یا بیوی یا والدین موجود ہوں تو پہلے اصحاب الفروض کو حصہ دے کر باقی اولاد کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ چوتھی یہ ہے کہ جب میت کا وارث صرف ایک بیٹا ہو تو وہ سارے مال کا مالک ہوگا، اور اس کے بعد اولاد کی عدم موجودگی میں پوتے اس کا حصہ وصول کریں گے۔ تو اگر پوتے وغیرہ بھی نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے وہ جو بھی قریبی ہوگا اس کو مل جائے گا۔ دوسری جو تقسیم کار ہے اس میں والدین کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جب میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی والد کو بھی اور والدہ کو بھی۔ اولاد یہاں پر بیٹا ہے اور بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد ہے، جب اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جب اولاد نہ ہو ماں کو ایک ثلث اور باپ کو دو ثلث مل جائے گا، یہاں پہ یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر والدین کے ساتھ میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی تمام باپ کو مل جائے گا۔ بھائی اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ ان کے لیے حاجب یعنی رکاوٹ ہے۔ حاجب یا محجوب اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ رکاوٹ بن رہا ہو۔ اسی صورت یہ ہے کہ قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے گا، کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا پھر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وصیت اور دیکھا جائے، پہلے قرض دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ چوتھی صورت خامد کے احکام ہے۔ ایک منٹ صرف نہ اس کو مکمل کرنے بھی ہم بات کریں۔ خامد کے متعلق احکام یہ ہیں کہ بیوی کی وفات اولاد نہ ہو تو خامد کو نصف حصہ ملے گا۔ بیوی کی وفات اولاد نہ ہو تو خامد کو نصف حصہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد آگے پانچویں یعنی ایک بیوی یا زیادہ بیویوں کے متعلق احکام یہ ہیں کہ خامد کی اولاد نہ ہو تو ایک یا زیادہ بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد تو آٹھواں حصہ ملے گا۔ اس کے بعد چھٹی صورت ہے ماں کی طرف سے بہن کے احکام۔ جب فوت ہونے والا ماں کی طرف سے صرف ایک بھائی یعنی جو کہ ماں کی طرف سے تو بہن بھائی مانتے ہیں باپ کی طرف سے نہیں، تو ایسی صورت میں جب فوت ہونے والا ماں، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ ماں کی طرف سے بہن بھائیوں کے جو احکام ہیں کہ جب فوت ہونے والا ماں کی طرف سے صرف ایک بھائی یا ماں کی طرف سے صرف ایک بہن چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ماں کی طرف سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو سب ایک تہائی میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اور اس کے بعد آگے ہے سگے بہن بھائیوں یا باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کے احکام۔ اچھا عزیز طلبہ، ان کو نا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں جی، سگے بہن بھائیوں یا باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کے جو احکام ہیں، اگر فوت ہونے والا ایک سگی یا باپ کی طرف سے بہن چھوڑے اور میت کے لیے اولاد اور والدین نہ ہوں تو اس کو نصف ملے گا۔ جب میت دو سگی یا بھائی کی طرف سے بہنیں چھوڑے اور میت کی اولاد اور والدین نہ ہوں تو یہ ترکے کے دو ثلث کے حقدار ہوں گے۔ جب میت بھائی اور بہنیں یعنی سگے باپ کی طرف سے چھوڑے تو ان کے درمیان ترکے کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر ہوگی۔ جب سگی بہن فوت ہو جائے اور اولاد اور والدین موجود نہ ہوں تو اس کا سگا بھائی سارے مال کا وارث ہوگا، اور اگر زیادہ بھائی ہوں تو آپس میں اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق، چونکہ وہ بھائی بھائی ہیں تو اس لیے وہ پھر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اسی طرح باپ کی طرف سے بہن بھائیوں کا حکم ہے کہ جب سگے بھائی بہن موجود نہ ہوں تو اسی طرح ہی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اچھا، اس میں میراث کے متعلق چند ضروری اشیاء وہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ وراثت کے تین ارکان ہیں: مورث، وارث بنانے والا یعنی میت، وارث
वारिस बनने वाला, मोरूस, तरका। तो ये तीन चीजें हैं, होंगी तो फिर जो है वो वरासत होगी, वगरना वरासत नहीं होगी। यानी मैयत होगी तो वरासत होगी, और इसी तरह जिसने वारिस बनना है वो मौजूद होगा तो वरासत तकसीम होगी, इसी तरह तरका होगा तो वरासत तकसीम होगी, वगरना कुछ नहीं। अमूमन इसमें एक बात जहन नशीन रखी है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कहते हैं जी हम अपने जितना भी जो कुछ भी है हमने पहले अपनी जिंदगी में ही तकसीम कर दिया ताकि बाद में जो है वो कोई झगड़ा वगैरह ना हो। क्या ये करना जायज है? सर विरासत तो नहीं उसी को सर। कहते हैं ना जो हमने इससे बाद पहले में पढ़ा है निकलते हैं। जी। कि जो लोग आग कर देते हैं या तकसीम कर देते हैं, वो इस तरह विरासत को तकसीम नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसका एक वक्त मुकर्रर है कि वरासत उसी वक्त तकसीम होगी जब इंसान फौत हो जाता है, तो उसके बाद तरका मौजूद हो और वरासा भी मौजूद हो। तो यहाँ पे इसी बुनियाद पर वरासत के जो तीन अरकान हैं उनको समझने की जरूरत है। तो बाज लोग ये समझते हैं कि हमने जिंदगी में ही अब बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ तकसीम कर दिया है। जिंदगी में अपनी औलाद को देना वो बराबर बराबर देना होता है। जिंदगी में आप किसी को तोहफा तहफ दें अपनी औलाद में से, तो वहाँ बराबरी में तकसीम होगा। वरासत का अपना उसूल है, वरासत का अपना अंदाज है, और वो शरीयत का मुकर्रर करदा जो हुक्म है और फरीदा है उसको उसके मुताबिक किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वरासत के मुताबिक आप जिंदगी में किसी को अपने बच्चों को तकसीम कर दें सब कुछ। और इसमें हिकमतें भी हैं कि बाद औकात इंसान ये समझता है कि मैं वरासत तकसीम कर रहा हूं ताकि कोई जो है वो परेशानी ना हो, जबकि वो जो वरासत तकसीम करने वाला है वो किसी का बाप है और किसी का बेटा है और वो खामद भी है। तो हो सकता है कि बीवी पहले फौत हो जाए तो जो इसने तकसीम किया वो सारे का सारा मुख्तलिफ अंदाज से तकसीम हो। इसी तरह बीवी जो है वो बाद में फौत हो तो उसका हिस्सा जो है वो कैसे तकसीम किया जाएगा। इसी तरह अगर उसकी शादी, वो शादीशुदा है, तो अल्लाह ताला उसको बाद में औलाद से नवाज देता है। तो वो बेटी हो या बेटा हो, तो फिर वो कैसे तकसीम सही हो सकती है। इसी तरह तमाम मामलात में कि बेटा है या कोई और बेटी वगैरह है, तो उनमें खुदा न खास्ता बाप से जिसकी विरासत है उससे पहले ही बेटा फौत हो जाता है, तो पोतों को कैसे मिलेगा जबकि उसके बाकी बेटे जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये इसी तरह सारे अहकाम मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैयत के बाद उसका तरका तकसीम करने की इजाज़त दी है, वरासत बाद में होती है, कबल अजीम किसी शख्स के लिए ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है कि वो ये कहे कि मैं शरीयत के मुताबिक ही अपने हिस्सों को तकसीम करे। तो अलबत्ता वो ये वसीयत कर सकता है, वो वसीयत कर सकता है और कह सकता है कि शरीयत के मुताबिक आपने जो है वो वरासत तकसीम करनी है। और उसमें वो एक तिहाई अगर अपने लिए किसी को दे सकता है तो वो दे सकता है। उसमें वसीयत के तौर पर वो किसी को भी अपना हक जो है वो वसीयत के तौर पर दे सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए जिंदगी के अंदर किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो बेशक शरी तरीके के मुताबिक ही ये कहे कि मैं अपनी विरासत तकसीम करूं, तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आगे उन्होंने बयान किया वरासत के तीन असबाब हैं, कराबत यानी रिश्तेदारी, निकाह और विला। हम समझते हैं कि निकाह जाहिर है कि मियाँ बीवी हैं, और विला वो जो गुलाम वगैरह हैं, जब वो अगर फौत हो जाता है तो उसके जो तरका वगैरह है वो अब उनके मवाली की तरफ जो है वो चला जाएगा। इसी तरह इसकी तीन शर्तें हैं। एक तो ये कि मौत यानी जो मौरिस है उसकी मौत का साबित हो जाना, और दूसरा मौरिस की मौत के वक्त वारिस की हयात का साबित होना, और तीसरी चीज
वरासत के मुतल्लक इल्म होना, मसलन वरासत का सबब, वारस की जिहत, उसका दर्जा और कुव्वत वगैरह। इसी तरह वरासत के तीन मवाने यानी रुकावटें हैं: गुलामी, कत्ल, दीन मुख्तलिफ होना। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, खुदा न खास्ता कोई ऐसे शख्स को कत्ल कर बैठता है जो कि असल में उसका बाद में वारिस बनना था, तो वो फिर वारिस नहीं बनेगा। जबकि उसने किसी को खुदा न खास्ता अपने भाई को कत्ल कर दिया, तो भाई का वारिस नहीं बन सकता क्योंकि उसने कत्ल क्या कर दिया है। इसी तरह दीन का मुख्तलिफ होना, अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है तो वो वारिस नहीं बन सकता। और आपको पता है कि गुलामी में भी ऐसी ही सूरत हाल है। तो इल्म मीरास में बहन भाइयों की तीन अकसाम है। इल्म मीरास में बहन भाइयों की तीन अकसाम है: एक ऐनी, एक अल्लाती और एक अखियाफी। ऐनी वो है जो सगे हकीकी बहन भाई होते हैं, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। अल्लाती वो होते हैं जो माएँ तो अलग हैं लेकिन बाप एक है। और अखियाफी वो जो माँ एक है लेकिन वालिद जो है वो अलग अलग है। तो इनकी तीन अकसाम भी हमें ज़हन में रहनी चाहिए। अजीज तलबा, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको आपने हर लिहाज से इसको यूं समझ लें कि इसको एक दफ़ा लिख लें और लिखते हुए इसको समझें, बार बार इसको पढ़ें और याद कर लें, ताकि हमें विरासत के हवाले से कुछ मामूली सी जो चीज़ है, जो कि गैर मामूली चीज़ है, यानी बहुत अहमियत वाला ये मामला है, इसको समझने का मौका मिल जाए। जी नुमान भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हदीस में हमने पढ़ा कि जो बच जाए वो तकसीम किया जाए। जब हमने शरीयत के मुताबिक हिस्से कर दिए तो बचेगा क्या? जी। अगर तो हमने असल में शरीयत के मुताबिक ये हिस्से है कि तो कुछ बचना नहीं अस्हाबुल चाहिए। फराइज है ना, जी। अस्हाबुल फराइज हैं, यानी इसमें कुछ अस्हाबुल फराइज होते हैं, कुछ असबा होते हैं। ठीक है, बुरासा में कुछ अस्हाबुल फराइज हैं और कुछ असबा हैं। अस्हाबुल फराइज में से जैसे माँ का हिस्सा मुकर्रर है, बाप का हिस्सा मुकर्रर है, तो इसी तरह जो है वो बीवी का हिस्सा मुकर्रर है, खामद का हिस्सा मुकर्रर है। ये अस्हाबुल फराइज है। और जो वो जिनको हम कहते हैं कि ये असहाबुल फराइज नहीं, असबा हैं, वो हैं कि जब इनको दे दिया जाता है ना माल, तो बाकी जो बचता है ना, फिर वो आपस में तकसीम करते हैं। जैसे बहन भाई हैं, तो असहाबुल फराइज को देने के बाद जितना माल बचेगा वो सारा औलाद में तकसीम हो जाता है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसे। ठीक है। नहीं सर, समझ नहीं आई। अच्छा, एक मिनट। सर वो भी तो हिस्से ही है। वो भी तो हिस्से ही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपीज है, उसको हमने डिवाइड करना है, तो वो जो भी हिस्सा ओवरऑल जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके हिस्से निकालेंगे तो जीरो होना चाहिए बैलेंस। मेरा ये क्वेश्चन है, सॉरी। अब ना एक तो ये है कि चूंकि हैंड फ्री के बगैर आप, तो मुझे आवाज भी कम आ रही है। दोबारा बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी लोगों को हिस्सा मिलना है, जो भी वारिस हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, जो सर उनका कहने का मकसद ये है कि जो असहाबुल फराइज हैं, जब हमने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए और सारे माल में से हिस्से भी कर दिए, तो जो वो बाकी जो हमारे बचते हैं उन्हें हम कहाँ से देंगे जब हिस्से ही सारे तकसीम हो गए तो? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, मिसाल के तौर पर होता ये है कि जो माल होता है ना, उसमें शरीयत ने जिन हिस्सों को मुकर्रर फरमाया है, जिन जिन अशखास के लिए मुकर्रर फरमाया है, वो चंद एक हैं। ठीक है, उनको असहाबुल फराइज कहते हैं। जैसे माँ बाप हैं, जैसे वो बीवी वगैरह, बीवी और खामद हैं, और इस तरह चंद एक हैं। तो जो इनको तकसीम करना जो है ये शरीयत के मुताबिक है। मसलन माँ बाप का कभी सुदस बनता है और कभी सुलस बनता है। ठीक है। और बाकी जो बच जाता है, मिसाल के तौर पर माँ बाप है ना, उनका हिस्सा जो है वो औलाद होने की वजह से सुदस बना। ठीक है, छठा हिस्सा।
تو چھٹا حصہ مال جتنا تھا اس کا بن گیا، تو باقی جو بچے گا اس کو اولاد جو ہے وہ آپس میں اس طرح تقسیم کرے گی کہ مرد کا دگنا ہو جائے گا، اور جو بیٹی ہے اس کا آدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا ایک ہو جائے گا، ایک ایک حصہ عورت کا اور دو حصے مرد کے، اس انداز سے تقسیم ہوگا۔ تو یہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ چھٹا حصہ اس کا مقرر کر دیا ماں باپ کا، اور باقی وہ مقرر نہیں کیا کہ اس کا کتنا ہے، بس یہ ہے کہ جتنا بھی بچ گیا باقی وہ سارے کا سارا آپس میں تقسیم ہوگا۔ تو اسی طرح اب ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا مختلف انداز سے کہ کچھ ایسے رشتے دار ہیں جو کہ بچ جاتے ہیں باقی، تو مثلا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا صرف باپ ہے، تو وہ باپ ہی سارا مال لے جائے گا، اور وہ محجوب ہو جائے گا باقی سب کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بچ گیا وہ سارے کا سارا وہی لے جائے گا، تو یہاں پہ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے پڑھتے ہیں، شاید مزید بہتری آ جائے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سر، اصل میں نا، السلام علیکم، جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے نا کہ جب قرابت دار ہوں اور جو عزیز تمہارے یہاں ہوں، یعنی جن کو تم سمجھتے ہو، آپ جو بات بتا رہے ہیں شاید اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اور اس میں سے ہم نے ٹوٹل نکالنا ہے۔ اصل میں نا ایک تو آپ کی آواز مجھے نہیں پہنچی، اس کے لیے میں ہینڈ فری لگانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے آپ کی آواز تو کم از کم صحیح آ جائے۔ جی آپ لگائیں سر ہینڈ فری۔ جی بیان کریں بھی۔ سر جو سورہ بقرہ میں جو تقسیم کا بتایا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب قرابت دار یا اس میں جو رشتہ دار یا جب تم اپنا لین دین لکھ رہے ہو تو اس وقت جو موجود ہے ان کو دے دو، تو وہ دینے کے بعد وراثت نکالنی ہے۔ آپ اس والی بات کو کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھائی کا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی جو بچ گیا ہے وہ اس سے مراد یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا باقی بچ گیا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا سر ایکسپلین کر دیجیے۔ مثال کے طور پہ ایسے لے لیں کہ اگر ہمارے پاس 150 روپے نا اور دو مطلب ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، تو بیٹے کے حصے ہو گئے 200 اس کے پاس چلے گئے، ایک حصہ بیٹی کے پاس چلا گیا، تو بچے گا کہاں سے؟ بس وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بات سنیں، اس میں یہ ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے نا اس کے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، جیسے بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ ہے اور دادا وغیرہ، اس طرح کر کے اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بھائی اور بھتیجے وغیرہ اور ان کے، تو یہ جتنے باقی ہیں نا جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، شریعت نے مقرر کیے ہیں فرائض کے اندر، باپ، بیٹا، بیٹی اور اس کے ساتھ خامد اور بیوی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنا اگر کوئی اس انداز سے کوئی اس میں سے کوئی اسکپ ہو جاتا ہے نا، یعنی باپ نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے یا اس طرح، تو پھر اس کے بعد جو باقی تقسیم ہوتا ہے نا مال، وہ اسبا کو تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ اسبا جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہوتے، تو وہ پھر ان میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ باقی بچنا کیسے ہے؟ باقی اس وقت بچتا ہے جب اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ ہو تو۔ سر اگر وہ نہیں ہوگا تو اماؤنٹ تو وہی ہے نا جو ڈیوائڈ ہونی ہے، تو پھر جو ہیں ان کو تقسیم ہو جائے گی ٹوٹلی۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو اسی طرح ہی ہے، مال تو تو وہی پھر تو ہے۔ بچنا نہیں چاہیے نا نہیں نہیں، مال اصل میں نہیں، اس سے تو یہاں پہ سر اس سے اصحاب الفرائض اور اسبا میں تھوڑا سا فرق ہے، بس مقصد صرف اتنا ہے کہ اصحاب الفرائض جب موجود ہوں گے تو پھر اس کے بعد بعض اوقات جو ہے وہ کچھ مال جو ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ اس صورت میں بچتا ہے کہ جب وہ تقسیم سے ہٹ کر مثال کے طور پر کوئی وصیت وغیرہ کر لی ہے یا اس طرح کا کوئی انداز ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر اصحاب الفرائض موجود نہیں ہوں گے تو پھر اسبا کے اندر وہ تقسیم ہوگا۔ وان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم
لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر مسلمہ. جزاکم اللہ خیر. امید ہے انشاءاللہ ہم اس سیشن میں اس حدیث کا ترجمہ تو کم از کم ضرور پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد اگلی دوبارہ شروع کر لیں گے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا، ولا یرث الکافر المسلم، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. نہ تو مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، ولا یرث الکافر المسلم، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. گویا کہ دین کی تبدیلی کی بنیاد کوئی شخص جو ہے اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ وراثت کا حقدار نہیں، بے شک وہ باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف مسلمان رشتہ دار جو ہیں وہی وراثت کے حقدار ہیں، اور یہی درست بات ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.